الحمد لله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے بڑی تفصیل کے ساتھ ختم نبوت کے موضوع پر گفتگو کی تھی. عام طور پر جو لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ ساتھ میں اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں.
اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی روشن زندگی کو بیان کیا جائے، تاکہ پتہ چل سکے کہ اصلی مسیح کون ہے اور نقلی مسیح کون ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے واقعات کا ظہور فرمایا جس سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت عقل سے ماورا ہے۔ اور وہ تمام چیزیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے پیش آئیں دنیا میں، ان تمام واقعات کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ ہے جو قرآن نے خود بیان کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی والدہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے ساتھ ایسے واقعات کا ظہور فرمایا کہ جن سے یہ اندازہ ہوتا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑی شخصیت ہے۔ اور قرآن نے اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے سورہ مریم میں۔ فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا ذکر کرو قرآن میں۔ حضرت مریم کی پیدائش کیسے ہوئی؟ دیکھیں، دنیا کا یہ ایک قانون ہے، یہ فطرت کا قانون ہے کہ نسل انسانی کی افزائش کے لیے مرد اور عورت کا ملنا ضروری ہے، ان دونوں کا ملاپ ضروری ہے۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قانون فطرت کو ختم کر کے قانون قدرت پر عمل درآمد کیے فرمایا۔ حضرت مریم کی والدہ نے یہ منت مانی تھی کہ میرے پیٹ میں جو ہے، جب وہ حاملہ تھی، یہ بھی اللہ نے سورہ آل عمران میں بیان فرمایا ہے۔ اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لك ما في بطنی محررا فتقبل منی انك انت السمیع العلیم۔ کہ میں یہ منت مانتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اسے میں تیرے لیے وقف کر دوں گی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، لیکن قرآن کریم کہتا ہے فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، کہ جب پیدائش ہوئی تو حضرت مریم کی والدہ جو کہ عمران کی اہلیہ تھی کہنے لگی کہ وضعتها انثى، میں نے تو بیٹی پیدا کر دی۔ واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ انہوں نے کیا پیدا کیا تھا۔ اور وہ کہنے لگی کہ ولیس الذکر کالانثی، یہ عورت جو ہے یہ تو مرد کی طرح نہیں ہوتی۔
تو ان آیات سے صاف پتہ چلتا ہے کہ حضرت مریم کی والدہ کا خیال یہ تھا کہ بیٹا پیدا ہوگا، اس کو میں اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی، تو مسجد اقصیٰ کی خدمت کرتا رہے گا ساری زندگی۔ لیکن وہ تو بیٹی پیدا ہو گئی، لیکن چونکہ منت یہ مانی تھی کہ پیٹ میں جو کچھ ہے، چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، چنانچہ جب پیدائش ہوئی تو لڑکی پیدا ہو گئی۔ لڑکی کی کفالت بھی ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اب چونکہ وہ اللہ کے لیے وقف ہو چکی تھی حضرت مریم، تو اس کے لیے جو اس وقت علماء تھے ان میں یہ جھگڑا پیدا ہوا کہ مریم کی کفالت کون کرے گا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ مریم میری کفالت میں آ جائے، ہر ایک یہ چاہتا تھا کہ مریم میری کفالت میں آ جائے۔ اس کو بھی قرآن کریم نے سورہ آل عمران میں بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ جس وقت لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، آپ اس وقت موجود نہیں تھے۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین ذلک من انباء الغیب نوحیہ الیک وما کنت لدیہم اذ یلقون اقلامہم ایہم یکفل مریم۔ کہ مریم کی کفالت کون کرے گا، اس بات پر جھگڑ رہے تھے لوگ۔ تو فیصلہ اس بات پر ہوا کہ اپنی اپنی قلمیں دریا میں ڈالی جائیں، اللہ فیصلہ کر دے گا جس نے مریم کی کفالت کرنی ہوگی۔ تو جب قلمیں دریا میں ڈالی گئیں تو حضرت زکریا علیہ السلام کی جو قلم تھی وہ دریا کے بہاؤ کے الٹی طرف بہنے لگی۔ پانی یوں آ رہا ہے اور قلم الٹی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں یہ بتایا کہ جو رب دریا کے بہاؤ کے الٹی طرف قلم کو چلا سکتا ہے وہ عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کر سکتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم جب الٹی طرف چلنے لگ گئی تو یہ فیصلہ ہو گیا کہ مریم کی کفالت زکریا علیہ السلام کریں گے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کو نبی کی کفالت میں دیا۔ قرآن کریم میں وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، زکریا علیہ السلام کی کفالت میں آ گئی۔ حضرت مریم کے لیے مسجد اقصیٰ میں ایک کمرہ مخصوص کر دیا گیا۔ اب جب وہ کچھ بڑی ہوئی، جب کچھ کھانے پینے لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم کے رزق کا انتظام جنت سے فرما دیا۔ جنت سے ان کے لیے پھل آنے لگے۔ آم کا موسم نہیں ہے لیکن آم ہے ان کے پاس، انگور کا موسم نہیں ہے لیکن انگور ان کے پاس رکھا ہوا ہے، انار کا موسم نہیں ہے لیکن انار ان کے پاس موجود ہے۔ قرآن کریم میں ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ زکریا علیہ السلام جب بھی حضرت مریم کے کمرے میں داخل ہوتے، آگے دیکھتے کہ ان کے آگے تو بے موسم کے پھل ان کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بوڑھے تھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا رہا ہے۔ تو ایک دن حضرت زکریا نے حضرت مریم سے پوچھ لیا یا مریم انا لکی ھذا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آتے ہیں، یہ کون تمہیں دے کر جاتا ہے، کون تمہارے پاس لے کر آتا ہے؟ حضرت مریم نے فرمایا قالت، حضرت مریم نے فرمایا هو من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں میرے پاس۔
ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو آج کل ہم رزق کی پریشانی میں مبتلا ہیں، یہ پریشانیاں چھوڑ دیں، آپ اللہ کے ہو جائیں، اللہ کے سارے خزانے آپ کے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ کا ہونا پڑے گا۔ آپ اللہ کے نہ بنے اور پھر اللہ کے خزانوں سے رزق بھی مانگے تو کیسے ملے گا؟ رزق کے خزانے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، دنیا والوں کے پاس نہیں رکھے۔ اللہ پل بھر میں کسی کو فقیر بنا دیتا ہے، کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے، پل بھر میں اللہ پاک کسی کو عزت دے دیتا ہے، کسی کو ذلت دے دیتا ہے۔ تو اللہ کی مرضی ہے، لیکن اللہ نوازتا ان کو ہے جو اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کے ہو جائیں گے تو آپ کی دنیا کی ساری پریشانیاں ختم۔ دنیا کے اندر اگر آپ کو کوئی پریشانی ہے تو وہ اللہ کے ذمہ، اللہ اس کو دور کرے گا۔ تو اس لیے رزق کی پریشانی سے بچنے کا نسخہ اس آیت نے بتایا ہے، وہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ہو جاؤ۔ حضرت مریم اللہ کے گھر میں بیٹھ گئی، اللہ کی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے بغیر موسم کے پھل کھلانے شروع کر دیے۔ اور یہ اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ آپ اللہ کے ہو جائیں، اللہ آپ کو بغیر موسم کے پھل کھلانا شروع کر دے۔ یہ اس کی قدرت میں۔ میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت مریم نے حضرت زکریا علیہ السلام سے کہا کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، تو مجھے اس بانجھ پنے میں، اس بڑھاپے میں، کہ جب میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو چکی ہے بڑھاپے کی وجہ سے، اللہ مجھے اولاد بھی تو دے سکتا ہے۔ مجھے اللہ اولاد دینے پر بھی قادر ہے۔ تو حضرت زکریا نے دعا کر دی اللہ سے، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ حضرت زکریا نے دعا کر دی کہ یا اللہ، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء، کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا سن لی۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم يصلي في المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اولاد دینے کا صرف وعدہ ہی نہیں کر لیا، بلکہ فرمایا کہ اولاد بھی وہ دوں گا کہ بیٹا تیرا ہوگا، نبی میرا ہوگا۔ صرف بیٹا نہیں دوں گا، بلکہ بیٹا بھی دوں گا، اس کو اپنا نبی بھی بناؤں گا، اور اس کا نام بھی یحییٰ ہوگا۔ تو دیکھیں اللہ بانجھ پنے میں اولاد دے رہا ہے۔ اب زکریا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں، یا اللہ مجھے اولاد کیسے ملے گی؟ اللہ نے فرمایا ملے گی۔ جہاں دنیا کے سارے راستے بند ہو جائیں، جہاں پر دنیا کے اندر ہمیں کوئی کام کرنا ناممکن نظر آ رہا ہو، اس کام کو ممکن کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ ناممکن کام کو کر ڈالنا یہ اللہ کی قدرت میں ہے۔ حضرت مریم بڑی ہو گئی، حضرت مریم علیہ السلام نے پردہ کرنا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ سورہ مریم کے اندر یہ واقعہ بیان ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے پاس آ گئے
واذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا. ایک اچھے بھلے انسان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے سامنے آ گئے تو حضرت مریم ڈر گئی. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. حضرت مریم نے کہا کہ اگر تو نیک آدمی ہے تو میں تیرے شر سے، تیرے سے اللہ کی پناہ میں آتی ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا انما انا رسول ربک، میں اللہ کی طرف سے ہوں، اللہ کی طرف سے، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں. لأہب لک غلاما زکیا، تاکہ تمہیں ایک بیٹا دے دوں. حضرت مریم کہنے لگی قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر. یہ دنیا کا قانون ہے جو حضرت مریم نے بیان کیا کہ میرے کو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے. ولم یمسسنی بشر، مجھے آج تک کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے. کیونکہ دنیا کا قانون جو یہ ہے کہ جب مرد و عورت کا ملاپ ہوگا تو اولاد پیدا ہو سکتی ہے، ورنہ تو نہیں ہو سکتی. حضرت مریم نے اسی قانون کو بیان کیا. ولم یمسسنی بشر، مجھے تو کسی انسان نے آج تک چھوا نہیں ہے. ولم اکو بغیہ، اور نہ ہی میں کوئی بد کردار عورت ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان امرا مقضيا. ایسا ہی ہوگا، تمہارا رب یہ طے کر چکا ہے کہ تمہیں بغیر باپ کے، بغیر شوہر کے تمہیں اولاد دینی ہے. اور اولاد کیوں دینی ہے؟ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ، تاکہ تمہیں لوگوں کے لیے نشانی بنا دیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعتاً اللہ کی نشانی ہے. وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، اور اللہ نے یہ طے کر لیا ہے. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو پھونک ماری اور ان کو حمل ٹھہر گیا. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا. اب جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو حضرت مریم بڑی پریشان ہوئی. فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قالت یا لیتنی مت قبل هذا وكنت نسیا منسیا. وہاں سے نکل کر حضرت مریم ایک اور جگہ چلی گئی. کھجور کا ایک درخت تھا، اس کے نیچے جا کر بیٹھ گئی اور یہ سوچ رہی ہیں، اور آپ اپنے آپ کو کہہ رہی ہیں کہ کاش یہ دن آنے سے پہلے میں مر جاتی. مت قبل هذا، یہ دن آنے سے پہلے مجھے موت آ جاتی. وكنت نسیا منسیا، اور لوگ مجھے بھلا دیتے، میرا نام و نشان مٹ جاتا. حضرت مریم کو پریشانی تھی کیونکہ دنیا نے تو الزام لگانا تھا. دنیا تو یہ دیکھ رہی ہے نا کہ قانون فطرت یہ ہے، قانون فطرت کے خلاف اس دنیا میں نہیں ہو سکتا. حضرت مریم یہ سوچ رہی ہیں. اتنے میں فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا. نیچے سے کسی آواز دینے والے نے آواز دی کہ اے مریم تو پریشان نہ ہو، یہی اللہ نے تیرے لیے رزق کا انتظام کر دیا ہے. یہ جو کھجور ہے اس کے تنے کو ہلا، اس سے تازی کھجوریں گریں گی. وہ کھجور کھا، اور اللہ نے تیرے لیے پانی کا چشمہ جاری کر دیا ہے، اس چشمے سے پانی پی. حضرت مریم نے کھجور کے تنے کو ہلایا تو وہاں سے تازی کھجوریں گری، اور اللہ نے جو پانی کا چشمہ جاری کر دیا وہیں سے پانی بھی پینے لگی. اور فرمایا
اگر کوئی آدمی تم سے سوال کرے، کوئی تم سے کچھ پوچھے، تو اسے کہہ دینا کہ میں بات نہیں کرتی، میرا روزہ رکھا ہوا ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، میں نے اپنے رب کے لیے یہ نظر مانی ہے کہ میں بات نہیں کروں گی کسی سے۔ فَلَنْ نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آج کے دن میں کسی سے بات نہیں کروں گی۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، وہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ قوم نے جب حضرت مریم کے ہاتھ میں بچہ دیکھا تو کہنے لگی قوم کہ اے مریم، یہ تو نے کیا کیا؟ یہ تو نے بڑا برا کام کیا، کیونکہ قوم قانون فطرت کو دیکھ رہی تھی، دنیا کے قانون کو دیکھ رہی تھی، اور قوم یہ سمجھتی تھی کہ مریم کی شادی تو ہوئی نہیں ہے، شادی نہیں ہوئی ہے تو معاذ اللہ لا محالہ اس نے زنا کیا ہوگا۔ اس لیے قوم نے الزامات کی بوچھاڑ کر دی۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن، تیرا باپ بھی کوئی برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی کوئی فاحشہ عورت نہیں تھی، یہ تو نے کیا کیا؟ تو کس راستے میں چل پڑی ہے؟ فاشارت الیہ، حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا کہ میرا تو آج روزہ ہے بولنے کا، میں نہیں بولوں گی، یہ بولے گا، یہ بچہ بولے گا، ایک دن کا پیدا ہوا بچہ یہ بتائے گا۔ تو دنیا کا قانون کیا ہے کہ بچے بولتے نہیں ہیں، ایک دن کا بچہ تو ویسے ہی نہیں بولتا، بچہ نہیں بول سکتا، لیکن یہاں تو سارا کام ہی قانون دنیا کے خلاف ہو رہا تھا، دنیا کے قانون کے خلاف سارا نظام چل رہا تھا، تو بچہ بولا، قوم تو کہنے لگی کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ تو پنگوڑے میں بچہ ہے، یہ کیسے بولے گا؟ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے اللہ نے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں بھی ہوں اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، وأوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا، اور جب تک میں زندہ رہوں مجھے نماز کا اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی صداقت کا ڈنکا بجا دیا کہ معاذ اللہ میری ماں فاحشہ نہیں ہے، میری ماں نے کوئی غلط کام نہیں کیا ہے، بلکہ یہ جو میری پیدائش ہے یہ میری پیدائش قانون دنیا کے خلاف بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں۔ اور قرآن کریم نے بھی فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں، مَا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، کہ عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول تھے، ایسے رسول تھے جیسے کہ ان سے پہلے اللہ کے رسول گزرے ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی والدہ صدیقہ ہے۔ بیٹے نے اپنی ماں کی صداقت کا ڈنکا بجا دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کر دیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، آپ کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا تھا، آپ جوان ہوئے تو آپ نے لوگوں کو دین کی طرف بلایا،
جو کتاب اللہ نے دی تھی اس کتاب کی طرف بلایا. کچھ لوگ آپ پر ایمان لے آئے اور کچھ آپ کے مخالف ہو گئے. جو اس وقت کے یہودی علماء تھے، جو یہودی ربی تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخالف ہو گئے. انہوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دجال قرار دے دیا. کہنے لگے کہ جو دجال نے آنا تھا وہ یہی ہے، یہ مسیح نہیں ہے. چنانچہ ان لوگوں نے مل کر اس وقت کا جو بادشاہ تھا اس کو مشورہ دیا کہ انہیں قتل کروا دو. یہ نہ رہیں گے اور نہ کوئی فتنہ ہوگا. بادشاہ کو بڑے دلائل دے کر اس بات پر قائل کر لیا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل پر راضی ہو گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے اس نے اپنی سپاہ بھیجی. انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پریشانی کا عالم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی. اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. فرمایا کہ عیسیٰ تمہارے دن زندگی کے پورے ہوں گے. ورافعک الی، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. ومطہرک من الذین کفروا، اور یہ جو کافر ہیں جنہوں نے تمہارے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے ان سے میں تمہیں پاک کر دوں گا. وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے جو پیروکار رہیں گے قیامت تک میں ان کو تمام کافروں پر برتری عطا کر دوں گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو یہ آیت اتری جس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انی متوفی کا، تمہاری زندگی کے دن پورے ہوں گے، اس آیت میں 4 وعدے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے. مرزا قادیان کہتا ہے کہ متوفی کا سے مراد یہ ہے کہ میں تمہیں مار رہا ہوں، عیسیٰ میں تمہیں مار رہا ہوں. آپ کسی مصیبت میں پھنسے ہوں اور آپ جس کو اپنا ہمدرد خیال کرتے ہوں وہ اگر آپ کو آ کر یہ کہے کہ جی تو مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، ابھی تو مرنے والا ہے، تو یہ آپ کی ہمدردی ہے یا آپ کی مخالفت ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کو اپنا ہمدرد سمجھتے تھے، اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ کہے کہ دشمن نے تیرا محاصرہ کر لیا ہے لہذا میں تجھے مار رہا ہوں. یہ ہمدردی تو نہ ہوئی، بلکہ اللہ نے فرمایا انی متوفی کا. قرآن کی آیت کا ترجمہ وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، جو صحابہ کرام نے کیا ہے، جو مفسرین نے کیا ہے. ان کا بنایا ہوا نہیں چلے گا. فرمایا کہ اللہ نے تمہیں جتنی زندگی دی ہے اس زندگی کے دن پورے ہوں گے، یہ کافر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، اگلا جملہ ہے وَرَافِعُكَ إِلَيَّ، میں تمہیں اپنی طرف اٹھا لوں گا. ایک اور آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ انہیں وما قتلوہ، انہیں نہیں قتل کیا گیا، وما صلبوہ، اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا گیا، ولیکن شبہ لہم، جو قتل کرنے آئے تھے معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ، وہ اپنے اس شک میں آپس میں اختلاف میں پڑ گئے. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ صرف اٹکل کے تیر چلا رہے ہیں اور ان کے پاس کوئی پختہ بات نہیں ہے.
بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا، آسمانوں پر اٹھا لیا زندہ۔ یہ آیت قرآن کی صاف بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر موجود ہے۔ جو رب حضرت زکریا علیہ السلام کی قلم کو دریا کے بہاؤ کے الٹی طرف چلا سکتا ہے، جو رب حضرت مریم کو بغیر موسم کے پھل کھلا سکتا ہے، جو رب حضرت مریم کو بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے، جو رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں بلوا سکتا ہے، وہ رب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر بھی اٹھا سکتا ہے۔ اس رب کی قدرت سے، طاقت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ تو یہ جتنے لوگ بھی نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ ساتھ میں اپنے مسیح ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، جبکہ اصل مسیح زندہ آسمانوں پر موجود ہیں۔ وہ کب تشریف لائیں گے انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔